بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا وقت بھی آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو، پھر جو تمہاری چاہت ہے وہ سب بھی تمہیں ملے گا۔ اور اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں ڈپریشن۔ انسان کا بہترین دوست اللہ ہے، بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، اپنے پاس سے کبھی مایوس نہیں لٹاتا۔ اور اگر کبھی زندگی کی آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں، جینے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہے، ہر بار دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینے لگیں، تو خود کو ہر بار یہ یاد کروانا لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہر تکلیف کا مداوع رکھا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے حالات سے بہتر ہوں گے۔ سب چھوٹ جائے مگر رب سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر خود چل کر اس کی طرف نہیں جاؤ گے تو وہ غم بیچ کے تمہیں اپنی طرف رجوع کرا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تمہاری فکر کرنے والا ہے۔ تو لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف کہ دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے، اور میری مانو تو تم وہ رکھ لو جو وہ تمہیں دے رہا ہے، اس میں کتنی بہتری ہے یہ تمہاری سوچ سے بالا تر ہے۔ تمہیں جو مل رہا ہے وہ شاید تمہیں برا لگے، مگر ایک حکمت ہے، برا ہوتا تو ماں سے زیادہ چاہنے والا تمہارے لیے اسے کیوں چنتا؟ تم نے اس سے مانگا ہے تو بس اتنا یقین رکھو کہ اس سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک دن تم اس پر جو نہیں ملا الحمدللہ کہو گے انشاءاللہ۔ اور کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں، سراسر صبر کے، خاموش رہنے کے، درگزر کرنے کے، اکیلے گزارنے کے، کنارہ کرنے کے، صحیح ہونے کے باوجود غلطی تسلیم کرنے کے۔ کچھ باتوں کے فیصلے اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں، فیصلے کا نتیجہ بھی انتظار کیے بغیر۔ اور صبر جب محال ہو تب ہی اجر بھی عظیم ملا کرتے ہیں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اور اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں، کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا۔ یہی ہے واحد کلام اللہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اور سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہماری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے تاکہ اس کو پانے کی تڑپ میں ہم اللہ کے اور قریب ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا اور اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا اور اس کے دینے کا یقین۔ اور اللہ کو یقین سے بڑے دل والے بہت محبوب ہوتے ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور اے کن فیکون کے مالک میرے ہر انشاءاللہ کو الحمدللہ میں بدل دے۔ اور اگر تم اسے دیکھو نا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو تم کبھی بھی اسی کے لیے پریشان نہ ہو جو ابھی تم مانگ رہے ہو، کیونکہ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر وہ کیسے تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا؟ جس کے لیے تمہارا دل سجدوں میں روتا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے پڑھا نہیں وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اور جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر
عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے، وہ آہ سیدھا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی دعا اور آہ کبھی بھی رائیگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں، وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اور جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے، اور دیر وہ فکر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔